السلام علیکم۔ مفتی عبدالحفیظ بخاری صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے بغیر؟ اور اگر کچھ علاقہ جات میں اگر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ اس طرح ہے کہ مختلف علاقہ جات میں ابھی بھی پابندی ہے کہ اجتماع نہیں ہونے دے رہے مساجد میں، اس صورتحال میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی عید کی نماز کے بعد؟ جی بالکل، عیدین اور جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر موجودہ حالات کے پیش نظر اگر عیدگاہ یا مسجدوں میں کچھ ممالک میں یا شہروں میں حکومت نماز نہیں پڑھنے دے رہی یا اجتماع نہیں ہونے دے رہی، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی چھت کے اوپر چند لوگ اکٹھے ہو کر کے جماعت کروائیں۔ عید کی نماز یا جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی قربانی عید کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلمز کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر آپ ایسی صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو ویسے آپ غیر مسلم کی بحیثیت انسانیت کے ناطے سے خدمت کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ مفتی صاحب سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت قربانی لے کر آئی ہے تو جانور لے کے آئی ہے مگر اس کا شوہر اس دفعہ قربانی نہیں کر پا رہا، وہ عورت اپنے شوہر کو وہ قربانی کا جانور دے دیتی ہے کہ آپ کر لیں، لے کے تو وہ خود آئی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کر لیں اپنی طرف سے یہ قربانی، تو کیا وہ عورت جو ہے اس کو قربانی کا ثواب ملے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیوی آپ کو وہ تحفہ دے دیتی ہے کہ میں اپنے یہ قربانی لائی تھی لیکن آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں، تو اس سے اس کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو ظاہری بات ہے وہ آپ اہل ہیں تو آپ قربانی کریں گے تو وہ قربانی آپ کی بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، تو ایک اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، ایک جو اس نے اپنا جانور آپ کو دیا ہے صلہ رحمی، اور تو اس صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب مل جائے گا، یہ ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ اگر وہ اکیلی خود ہی قربانی کرتی ہے پھر تو قربانی کا ثواب ہے، لیکن اگر وہ جانور آپ کو دے دے اور آپ اپنی طرف سے قربانی کریں تو پھر اس کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ مفتی صاحب سے چوتھا سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت سارا جو قربانی کرنے والا وہ اپنے گھر پہ رکھ سکتا ہے یا تقسیم کرنا لازمی ہے؟ جی، اگر آپ کے دائیں بائیں اور رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے علاقے میں سب نے قربانی کی ہے اور رشتہ داروں میں سب نے قربانی کی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پہلا حق جو ہے وہ غریبوں کا خیال کریں آپ۔ مفتی صاحب سے ایک اور چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا اگر قربانی کے لیے ایک جانور لایا گیا، اس کو کوئی زخم وغیرہ یا اس میں کوئی عیب آ گیا، پہلے نہیں تھا، خریدنے کے بعد اگر گھر پر جب آیا تب لگا، تو کیا اس صورتحال میں قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ جانور میں عیب پہلے ہو یا بعد میں لگے، کسی صورت کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہلکا پھلکا کوئی رگڑ لگ گئی ہے تھوڑی بہت تو اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن بہت واضح زخم ہو جس سے خون نکل رہا ہو، لنگڑا پن آ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں وہ جانور قربانی نہیں کیا جائے گا۔